اس بات میں حضرت نے ایک فارسی لفظ استعمال کیا ہے ہم، ایزن کے معنی میں. پھر ہمارے مولانا یونس صاحب مظاہر العلوم کے، انہوں نے پوری بخاری شریف کا جائزہ لیا تو 168 حدیث مکررہ ایک ہی سند سے آئی ہیں، اور انہوں نے ایک رسالے میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں، وہ رسالہ چھپ گیا. تو حضرت نے اتنی بڑی کتاب 16 سال میں لکھی. اب 16 سال میں کہاں یاد رہے گا کہ میں نے یہ حدیث کہیں ذکر کی ہے نہیں کی ہے. بس اگر 168 حدیث سے مقرر ہیں تو حضرت جو فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ حدیث مقرر لکھنے کا نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں ہوتا. اتنے لمبے عرصے میں اتنی بڑی کتاب میں ایسی بھول ہو ہی جاتی ہے، بے خبری میں اس طرح تکرار ہو جاتی ہے. قال ابو عبداللہ یزاد فی ھذا الباب ہم، یہ ایزن کے معنی میں ہے. یہ تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ یہ تمہارا امام نسائی کے علاوہ سارے محدثین فارسی علاقے کے ہیں. بخارا بھی فارسی کا علاقہ ہے، ترمذی بھی وہیں ہے، خراسان ابو داؤد سجستانی بھی وہیں کے ہیں، یہ سب فارسی علاقے کے ہیں. آج کل ایک مصیبت آ گئی ہے، ملک الگ، پاسپورٹ اور ویزے. اب ہم یہاں اجمی، ہم عرب میں جا ہی نہیں سکتے، وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے، تو عربی کیسے سیکھیں؟ زبان تو اہل لسان کے درمیان میں جا کر 2-4 سال ٹھہرو، بہترین زبان سیکھ لو گے. اب ہم تو جا ہی نہیں سکتے وہاں، پاسپورٹ اور ویزے، یہ مصیبت آ گئی. پہلے نہ ملک تھے، نہ پاسپورٹ تھے، نہ ویزے تھے، کہیں سے کہیں جہاں چلے جاؤ. تو اب یہ سب فارسی کے علاقے کے ہیں، مگر عرب میں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں. تو اب یہ کتاب عربی میں لکھی انہوں نے، وہ عربوں کی طرح ہو گئے. اب آج یہ مصیبت ہے، آج بھی یہ صورت نہ ہو تو ہم 2-4 سال ان عربی علاقوں میں جا کر رہ کر پڑھا کر آ جائیں تو بہترین زبان سیکھ کر آ جائیں. زبان ہمیشہ اہل لسان میں جا کر رہو اور انہی کے ساتھ بولو، اپنی زبان مت بولو تو زبان آئے گی. کوئی بھی زبان. بنگلہ دیش کے طلباء دیوبند میں آتے ہیں، کیرالہ کے طلباء دیوبند میں آتے ہیں، ملیشیا انڈونیشیا کے طلباء دیوبند میں آتے تھے. ان کو اردو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنی ہی زبان بولتے رہتے ہیں. یہاں آ کر کے بھی وہ اپنی ہی زبان بولتے رہتے ہیں، تو اردو کہاں سے آئے گی؟ تو اہل لسان میں جاؤ اور اہل لسان کے ساتھ رہو اور وہی زبان بولو، اور اپنی جو مادری زبان ہے وہ کبھی نہیں بھولو گے، وہ ہمیشہ یاد رہے گی. اور یہ زبان سیکھنے کے لیے اپنی زبان بولنا بند کرنا ضروری ہے. میں نے مظاہر العلوم میں جب آ کر داخلہ لیا تب سے میں نے گجراتی بولنا بند کر دیا. نہ میرے گھر میں کوئی بولتا ہے، نہ طالب علم میں، پالنپوری طلباء کے ساتھ بھی گجراتی کسی کے ساتھ نہیں، اردو ہی بولتا. اور اردو والے جو طلباء تھے انہی سے میرے تعلقات تھے. اور آج بھی جب پالنپور جاتا ہوں بے تکلف گجراتی بولتا ہوں، تو میری مادری زبان میں سے بولوں گا تو نہیں. لیکن اگر میں وہ گجراتی بولتا رہتا تو مجھے اردو نہیں آ سکتی تھی. یہ قاعدہ ہے، کوئی بھی زبان سیکھنی ہے تو اہل لسان کے بیچ میں جا کر رہو، اپنی زبان بولنا بند کرو، اسی زبان کو بولو اور اہل لسان کے درمیان میں رہو. اس سے کیا ہوتا ہے، کس لفظ کا کیا لہجہ ہے وہ اہل زبان سے پتہ چلے گا. لفظ تو تم لغت میں سے معلوم کر سکتے ہو، لیکن اس لفظ کو بولنے کا جو لہجہ ہے وہ لغت سے نہیں معلوم ہو سکتا، وہ تو اہل لسان کے بیچ میں رہنے سے معلوم ہوتا ہے. تو اب یہ سب بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ سب فارسی علاقے کے ہیں اور عرب ممالک ہی میں پڑھے ہیں اور پڑھایا بھی ہے، تو اہل عربوں کی طرح ہی عربی جاننے والے ہو گئے. پھر جو علاقے قریب ہوتے ہیں تو ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں گھس جاتے ہیں، اس لفظ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. آج بھی تم مکے جاؤ، کسی عرب سے پوچھو بھئی جامع مسجد جانا ہے
کون سا راستہ کون سا، وہ کہے گا رخ سیدھا، رخ سیدھا، بے تکلف سیدھا لفظ بولتا ہے، وہ عربی زبان میں داخل ہو گیا. تو ایسے ہی ہم لفظ عربی زبان میں داخل ہو گیا، اس لیے حضرت نے استعمال کیا.